نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آیت نمبر 81. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بہت خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھ رہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کرتے اپنی جانوں اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ اس گرمی میں مت نکلو. یہ لوگ خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش میں رہے کہ ہم تو چھٹی لے کر آئیں، رخصت لے کر آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم بھی خوش ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو، اس سخت گرمی میں سفر میں مت نکلو. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے. اللہم لا تجعلنا منہم وقنا عذاب النار. یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ غزوہ تبوک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے، خوشی منا رہے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں جو ہے مال خرچ کرنا، جہاد کرنا، مال و جان سے جہاد کرنا مشکل لگ رہا تھا. اور پھر انہوں نے ایک دوسرے لوگوں کو بھی روک رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روک رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اس گرمی میں کہاں نکلو گے. ایک طرف تو فصلیں پکی ہوئی ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور سائے بڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف گرمی ہے، لو چل رہی ہے. تو جیسے آپ کو معلوم ہے یہ سفر ایک لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی اور کھجوریں وغیرہ سب پک چکی تھی، یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور سفر بھی 700 کلومیٹر سے زائد کا تھا، 30,000 کا لشکر تھا، لیکن جو سامان تھا جو راستے میں استعمال ہونے والی چیزیں جسے زیادہ راہ کہتے ہیں، یا جو بھی جو سامان ساتھ تھا وہ ان کا بہت کم تھا. اور یہ سمجھ لیں کہ ایک اونٹ پہ 5 لوگ بیٹھ رہے تھے، اتنا یعنی کمی تھی سواریوں کی بھی. تو اتنی گرمی میں ایک اونٹ پہ 4-5 لوگ کا بیٹھنا اور اتنا لمبا سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل تھا. اور یہ ایک کھڑے اور کھوٹے کی پہچان والا سفر تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ جس کی طرف تم اپنی اس بدکاری کی وجہ سے نہیں گئے، وہ اس گرمی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، حرارت اپنے اندر رکھتی ہے. اور یہ جو آگ دنیا کی آگ ہے، اس آگ کا 70واں حصہ ہے. جیسے کہ حدیث میں روایت ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کی 70 اجزاء میں سے ایک جز کم ہے. ایک جز ہے، مطلب ایک جز ہے یہ جو آگ ہے. باقی دوسری جو جہنم کی آگ ہے اسے 69 ٹائم جو ہے وہ تیز ہے، جبکہ جو ہماری یہاں دنیا کی جو آگ ہے یعنی وہ بھی جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن یہ سمجھنے کہ اس آگ کی جو حدت ہے وہ 69 ٹائمز جو ہے وہ جہنم کی آگ کی جو حدت ہے وہ زیادہ ہے. تو اور یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ایک پھر بھی یہ سمندر کے پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے. یعنی یہ جو آگ دنیا میں ہے نا، آئی ہوئی جو دنیا کی آگ ہے، یہ سمندر کی آگ پانی میں 2 دفعہ بجھائی ہوئی ہے، ورنہ تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک آتش دوزخ دھونکی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکی گئی تو سیاہ ہو گئی، بس وہ اندھیری رات جیسی سیاہ، سخت سیاہ ہے.
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وقودها الناس والحجارہ کی تلاوت کی اور فرمایا 1000 سال تک جلائے جانے سے وہ سفید پڑ گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکانے سے سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکنے سے سیاہ ہو گئی، بس وہ سیاہ رات جیسی ہے، اس کے شعلوں میں بھی چمک نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے کہ جو کھال اتار دیتی ہے، اور آیتوں میں ہے ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی بہایا جائے گا جس سے اس کے پیٹ کی تمام چیزیں اور اس کی کھالیں جھلس جائیں گی، پھر لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے سر کچلے جائیں گے وہ، اور جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا لیے جائیں گے، یعنی جہنم سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہاں ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اور آیت میں ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، ان کی کھالیں جھلستی جائیں گی اور ہم اور بدلتے جائیں گے اور وہ خوب عذاب چکھیں گے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اوپر والی جو کھال ہے اس میں سینس ہے نا، ٹچنگ کی سینس، اور یہ سب اسی میں ہے، تو یہ جو کھال ہے یہ جب جل جائے گی تو پھر یہ بدل دی جائے گی کھال، نعوذ باللہ۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ اگر انہیں سمجھ ہوتی تو یہ جان لیتے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اور تیزی بہت زیادہ ہے، تو یقیناً یہ باوجود گرمی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں خوشی خوشی نکلتے اور اپنے جان اور مال کو راہ خدا میں فدا کرنے پر تل جاتے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی عمر سردی گرمی سے بچنے کی کوشش میں گزار دی، حالانکہ تجھے لائق تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا، کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بے شک اللہم وقینا عذاب النار، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان منافقوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تم جتنا چاہے ہنس لو، لیکن اس کے آنے والی جو زندگی ہے، اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں رونا ہی رونا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں رونا نہ آئے تو زبردستی رو، جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر نہروں جیسے گھڑے پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے، اب آنکھیں خون برسانے لگیں گی، ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانی چاہے تو چلا سکتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور حدیث میں ہے کہ جہنمی جہنم میں روئیں گے اور خوب روتے رہیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد پیپ نکلنا شروع ہوگا۔ اس وقت دوزخ کے داروغہ ان سے کہیں گے، اے بدبخت، رحم کی جگہ تو نے کبھی بھی نہ روئے، اب یہاں کا رونا دھونا جو ہے لا حاصل ہے، یعنی اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ اونچی آوازوں سے چلا چلا کر جنتیوں سے فریاد کریں گے کہ تم لوگ ہمارے رشتے کنبے کو ہو، سنو ہم قبروں سے پیاسے اٹھے تھے، پھر میدان محشر میں بھی پیاسے ہی رہے، نعوذ باللہ، اور آج تک یہاں بھی پیاسے ہیں، ہم پر رحم کرو، کچھ پانی ہمارے حلق میں دے دو، چھوڑ دو، یا خود جو روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہمیں تھوڑا دے دو۔ 40 سال تک یہ کتوں کی طرح چیختے رہیں گے، 40 سال کے بعد انہیں جواب ملے گا کہ تم یوں ہی دھتکارے ہوئے بھوکے پیاسے اسی سخت سڑیل اور اٹل سخت عذابوں میں پڑے رہو، اب یہ تمام بھلائیوں سے مایوس ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 83۔
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے، یعنی کسی مہم پر کسی اور دشمن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں وہ شریک ہونا چاہیں گے۔ یہ جو آیتیں ہیں یعنی یہ جو آیت ہے یہ مقام تبوک پر نازل ہوئی ہے، اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورہ کی آیتیں جو ہیں کچھ غزوہ تبوک پر روانگی سے قبل نازل ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد آیات مختلف موقع پہ نازل ہوئی ہیں، کچھ جاتے ہوئے ہوئی ہیں اور کچھ تبوک کے قیام کے دوران نازل ہوئی ہیں، کچھ واپس آتے ہوئے راستے میں ہوئی ہیں، تو ہر آیت کا جو ہے وہ شان نزول مختلف ہے۔ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، یعنی غزوہ تبوک کی جو مہم تھی میں یہ ایک امتحان تھا، یہ سب لوگوں کے لیے ایک آخری امتحان تھا۔ اب یہ جو لوگ آپ سے اجازت لینا چاہ رہے ہیں کہ اگلی مہم میں ہمیں اپنے ساتھ لے جائیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے اور آپ کے ساتھ غزوہ میں نہیں آئے تھے، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں تم لوگ جو ہے ناکام ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امتحان تھا، تم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، تو اب یہ تم لوگ جو ہے ناکام ہو چکے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھ رہنے پر، یعنی اب آئندہ جب بھی کسی جہاد کے لیے پکار ہوگی، پکار عام ہوگی، سب کا نکلنا فرض قرار پائے گا، تو تم جو ہے اب جو ہے تم بیٹھے رہو گے، کیونکہ غزوہ تبوک میں جب یہ پکار کی گئی تھی کہ نکلو، یہ جو ہے غزوہ یعنی فرض ہے، یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا غزوہ، تو تم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہے تھے، تو اب تم بیٹھے رہے ہو، تو ابھی بھی تم بیٹھے رہو اور بعد میں بھی بیٹھے رہو گے، تم میرے ساتھ جنگ میں نہیں جاؤ گے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے لیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس یعنی کہ مدینہ شریف تشریف لائے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ مدینہ شریف واپس پہنچا دے گا اور غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے ہیں، وہ منافقین میں سے ایک جماعت آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ ہمیں آئندہ غزوات میں شریک ہونے کی اجازت دے دیں، تاکہ جو ہماری رسوائی ہوئی ہے آپ کے ساتھ نہ جا کے اور جنگ میں شرکت نہ کر کے، تو اسے ہم دور کر سکیں، تو آپ انہیں اجازت نہیں دیجیے اور کہیے کہ تمہیں آئندہ ہمارے ساتھ نکلنے اور دشمن سے جنگ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جب تم غزوہ تبوک کے موقع پر بیٹھے رہ گئے تو اللہ کی نظر سے گر گئے، اس لیے اب تم ہمیشہ کے لیے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 12 تھی، اور آیت میں طائفہ کا لفظ دلیل ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے وہ سبھی منافق نہیں تھے۔ مثال کے طور پر قعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرۃ بن الربیع عامری مخلص مسلمان تھے۔ ان تینوں کے بارے میں آپ لوگ غزوہ عصفہ میں پڑھ چکے ہیں۔ قعب بن مالک کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے پوری اپنی جو ہے خود بیان کیا تھا اپنے حالات کے، وہ اکیلے وہ رہ گئے تھے، وہ بازار جاتے اور لوگ ان سے بات نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ تھوڑے ہمت والے جوان تھے تو وہ بازار میں پھر رہے تھے، لیکن باقی جو 2 لوگ تھے ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع، یہ تھوڑے ضعیف تھے اور یہ گھر میں رہتے تھے اور یعنی ہر وقت زار روتے رہتے تھے، اور یہ ہے کہ ان کے لیے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ تو یہ ہم اسوہ حسنہ میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو
اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کرے اور اس کی قبر پہ کھڑے نہ رہے۔ یعنی یہ تو بہت ہی بڑی رسوائی کا سامان تھا کہ اب تو منافقت جو چھپی ہوئی تھی اب وہ بالکل ظاہر ہو گئی۔ یعنی اس آیت کے نزول کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرماتے تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق مرا ہے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مرے ہیں اسی حال میں کہ وہ نافرمان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم منافقوں سے بالکل بے تعلق ہو جاؤ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ تم اس کے جنازے کی نماز پڑھو، نہ اس کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے نہ استغفار کرو، اس لیے کہ یہ کفر اور فسق پر زندہ ہے اور اسی پہ مرے ہیں۔ یہ حکم تو عام ہے، گو اس کا جو شان نزول ہے جیسے یہ خاص عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے جو منافقوں کا رئیس اور امام تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اس کے مرنے پر اس کے صاحبزادے جو مسلمان تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ میرے باپ کی کفن کے لیے آپ خاص اپنا کرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست بھی منظور کر لی اور نماز پڑھانے کے ارادے سے اٹھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یعنی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ یہ آیت نمبر 80 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق تھا، تاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 84، اور روایت میں ہے کہ اس نماز میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تھے، اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں صف میں سے نکل کر آپ کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن خدا عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، حالانکہ فلاں دن اس نے یوں کیا، فلاں دن اس نے یوں کہا، اس کی وہ تمام باتیں میں نے دہرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سب سنتے رہے۔ آخر کار فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے استغفار کا مجھے اختیار دیا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اس کے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے تو میں یقیناً 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ سبحان اللہ، بالکل اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تھا، حالانکہ عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان، کتنا تنگ کیا تھا، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھائی، جنازے کے ساتھ بھی چلے، دفن میں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد مجھے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی اس گستاخی پر بہت افسوس ہونے لگا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب علم والے ہیں، میں نے ایسے اس قدر جرت کیوں کی۔ کچھ ہی دیر ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد آخر دم تک نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے کی نماز پڑھائی اور نہ ہی اس کی قبر پر آ کر دعا کی۔ اس کے بعد مسند احمد میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنازے کی طرف بلایا جاتا تو آپ پوچھ لیتے، اگر لوگوں میں سے اس کی بھلائیاں معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے، اگر کوئی ایسی ویسی بات کان میں پڑتی تو صاف انکار کر دیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کون منافق ہے اور کون نہیں ہے یہ پتہ نہیں چلا۔
تو حضرت عمر کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رہا کہ جس کے جنازے کی نماز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، اس کے جنازے میں کی نماز میں آپ بھی چلے جاتے، آپ بھی پڑھتے، اور جس کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پڑھتے تو آپ بھی نہ پڑھتے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام گنوا دیے تھے، اور صرف انہی کو یہ نام معلوم تھے، اسی بنا پر انہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ حدیث آ رہی ہے، اس میں جنازے میں جانے کے بارے میں کے بارے میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنازے میں جائے اور نماز پڑھی جانے تک ساتھ رہے اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہے اسے 2 قیرات ملتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ قیرات کیا ہے؟ فرمایا سب سے چھوٹا قیرات احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ میت کے دفن سے فارغ ہو کر واپس وہیں اس کی قبر کے پاس ٹھہر کر حکم فرماتے کہ اپنے ساتھی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس سے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہوگا۔ آیت نمبر 85۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے ان کے اموال اور ان کی اولاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال اور اولاد کو بالکل وقت نہ دیجیے، ان کو کچھ اہمیت نہ دیجیے۔ یہی آیت جو ہے اسی صورت میں آیت نمبر 55 معمولی سے فرق کے ساتھ پہلے آ چکی ہے، تو آپ اسی آیت نمبر 55 کو دوبارہ سن لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ آگے پڑھتے ہیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں، اور ان کی جانیں نکلیں اسی حالت کفر میں، یعنی جو مال اور اولاد ہے انہی کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، دنیا میں بھی آزمائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں ان کو عذاب دے گا۔ یعنی اسی وجہ سے یہ جو مال اور اولاد ہے جس پر یہ بہت ناز کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، تو رخصت مانتے ہیں آپ سے دولت مند والے بھی۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کی برائی بیان ہو رہی ہے جو وسعت، طاقت، قوت یعنی استطاعت ہونے کے باوجود بھی جہاد کے لیے نہیں نکلتے اور جی چراتے ہیں، اور اللہ کا حکم سن کر پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے رک جانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ یعنی ان کی بے حمیتی تو دیکھو کہ یہ عورتوں جیسے ہو گئے ہیں، لشکر چلے گئے ہیں اور یہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے ہیں، اور جنگ کے وقت بزدل اور ڈرپوک اور گھروں میں گھسے رہنے والے ہیں، اور امن کے وقت بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والے ہیں، یہ ڈھول پیٹنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ اور جگہ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ خوف کے وقت ایسی آنکھیں پھیرنے لگتے ہیں جیسے کوئی مر رہا ہے، اور جہاں وہ موقع گزر گیا اب لگے چرب زبانی کرنے اور لمبے چوڑے دعوے کرنے اور باتیں بنانے۔ امن کے وقت تو مسلمانوں میں فساد پھیلانے لگتے ہیں اور وہ بلند بانگ بہادری کے ڈھول پیٹنے لگتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن لڑائی کے وقت وہ پردہ نشین بن جاتے ہیں، بیلا اور سوراخ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، اور ایماندار تو صورت اترتے ہی اللہ کا حکم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن یہ دلوں کے جو بیمار ہیں، جب بھی ان کی صورت ان کے سامنے اترتی ہے تو یہ لوگ جہاد کا حکم سن کر ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ کہیں کہ دیدے پھیل لیتے ہیں۔ تو ان پر افسوس ہے اور ان کے لیے تباہی خیز مصیبت ہے۔ آیت نمبر 87۔ رَضُوا
بأن يكونوا مع الحوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، یعنی وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی، پس وہ سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہے ان کو یعنی یہ جہاد میں جانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے بہانے بازی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ یعنی یہ اللہ کا جو یہاں پر انداز ہے بہت گہرا طنزیہ انداز ہے، یعنی جنگ کرنا تو مردوں کا کام ہے، جبکہ خواتین اور بچے ایسے موقع پر پیچھے گھروں میں رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اب تمام مردوں پر لازم ہے کہ وہ غزوہ تبوک کے لیے نکلیں۔ تو یہ منافقین طرح طرح کے بہانوں سے رخصت چاہتے تھے، گویا انہوں نے پیچھے گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کا کردار اپنے لیے پسند کیا، یعنی انہوں نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے رہ جائیں اور اس میں ان کے لیے عافیت انہوں نے سمجھی۔ یعنی تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان پر افسوس ہے، ان کے لیے تباہی خیز مصیبت ہے۔ اگر یہ اطاعت گزار ہوتے اور ان کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی، ان کے ارادے اچھے ہوتے تو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتے تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی، لیکن ان کے دلوں پر تو ان کی بدعمالیوں نے مہر لگا دی ہے، اور اب مہر لگ چکی ہے۔ اب تو ان میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سوچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے، اور ان کے لیے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 88، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن ان کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے۔ آیت نمبر 89، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، آمین۔ تو یہاں پر اب مومنوں کی جو دلجوئی کی جا رہی ہے اور ان کی آخرت کی راحت بیان ہو رہی ہے کہ آخرت میں ان کو کیا ملے گا، ان کا کیا انعام ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کے لیے کمر باندھے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ تیار رہتے ہیں، یہ جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں فدا کرتے رہتے ہیں، انہی کے حصے میں بھلائیاں ہیں اور خوبیاں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے انعام کے مستحق ہیں۔ انہی کے لیے جنت الفردوس ہے، اور انہی کے لیے بلند مقام، بلند درجات ہیں، اور یہی مقصد حاصل کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسے پڑھنے پڑھانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔